اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو ان کے پاس ان کے نظریے میں دو ذریعے تھے، انسانیت سیکھنے کے، تہذیب سیکھنے کے، ادب سیکھنے کے، ماں باپ کا احترام سیکھنے کے، اللہ کی عظمت سیکھنے کے دو طریقے، ایک فیضان نظر اور ایک مکتب کی کرامت، دو ہی چیزیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دونوں میں سے کس کا کام تھا؟ تو مکتب تو وہاں تھا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیضان تھا کہ ان کی تربیت ہو گئی۔ اب ہم لوگ پیغمبروں کی نظر کا فیض کہاں سے لیں گے؟ اب بڑے بڑے اولیاء کی نظر کا فیض کہاں سے لیں گے؟ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے، وہ مکتب کی کرامت دکھا سکتے ہیں۔ تو مکتب کی کرامت کا سوال ہے، ہر دین سے تعلق رکھنے والے کو مکتب قائم کر کے اس کی کرامت بتا دینا ہے، اور اس کی کرامت یہ ہے کہ جو اس میں پڑھے گا یا پڑھے گی انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگی، ملحد نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، قادیانی نہیں بنیں گے، بے ایمانوں کے ہاتھ پر بکیں گے نہیں، پکے مسلمان رہیں گے، بھوکے رہیں گے، فاقہ مست ہو جائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے مگر بکیں گے۔ یہ ایک مکتب صحیح چلے تو ایسی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ مکاتب کا چلنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی توفیق سے تجارت کر رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں اور ان کو اللہ نے کشادہ ہاتھ دیا ہے، وہ لوگ ان مکتب کے خادموں کی مالی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھانا، اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن دیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلیقہ دیا ہے، حافظ بنایا، عالم بنایا ہے، وہ لوگ طے کر لینا کہ مجھے مکتب چلانا ہے۔ یہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر کے میری خدمت کرتے ہیں تو بھی، نہیں کرتے ہیں تو بھی مجھے مکتب چلانا ہے، بس یہ اخلاص کی بنیاد پر کھڑے ہو۔ اور مالدار لوگ یہ سوچیں کہ یہ مولوی صاحب بیچارہ ہمارے بچوں کے پیچھے محنت کرے گا، ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اس لیے اس کا ذمہ قوم لے لینا، قوم پیسے خرچ کرنے کی ذمہ داری لینا، اور دین کے خدام اپنی صلاحیتیں خرچ کرنے کی ذمہ داری لینا۔ اللہ نے جو صلاحیت ہم کو دی لگا دیں گے، کھپا دیں گے۔ آپ خدمت کرو اور مال کو مقصود مت بناؤ، اس رستے سے بھی آپ کو کچھ مل جائے اللہ کا عطیہ ہے، حلال نعمت ہے، ضرور لیجئے اور ضرور اس پیسے کو قبول کر لیجئے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کیجئے، وہ آپ کے پسینے اور آپ کی محنت کی کمائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے مت کریے، اس کے واسطے مت کریے، صرف اس غرض سے کیجئے میرے نبی کے خون پسینے کی کھیتی برباد ہو رہی ہے، میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، میں کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کر لوں گا، اس چیل کووں کو آ کے غارت کرنے نہیں دوں گا، اس کھیتی کو برباد کرنے نہیں دوں گا، میں خود اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ میں امتی ہوں اور یہ میرے نبی کی محنت ہے، ان کی امت ہے، ان کی امت کی نسل ہے، میں اس کو برباد ہونے نہیں دوں گا، میں اس کو عیسائی بننے کے لیے نہیں چھوڑ دوں گا، میں اسے یہودیوں کے لیے نہیں چھوڑ دوں گا، میں قوم کے ان بچوں کو گمراہوں کے نوالا بننے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، میں میرے نبی کی امت ہے، ان کو بچاؤں گا، پکا مسلمان، سچا مسلمان بناؤں گا، دین سکھاؤں گا، ایمان سکھاؤں گا۔ یہ بچوں پہ محنت کرتے ہیں دوستو، بچوں پہ محنت نہیں کرے تو بڑوں پہ محنت کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بچوں پہ محنت کرو۔ آج ساری دنیا
دنیا کے تمام ماہرین تعلیم و تربیت اس بات پر متفق ہیں کہ کم سن بچوں پر محنت کر کے ایک نسل بدل دی جا سکتی ہے، چھوٹے بچوں پر محنت کر کے ایک نسل بدل دی جا سکتی ہے۔ ہندوؤں کا اپنا طریقہ تھا، ہم دیکھتے تھے، ان کے اپنے جینے کا انداز تھا، ان کا اپنا لباس تھا، ان کے اپنے طور طریقے تھے، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کا کلچر تھا۔ ان میں بھی کتنے قسم کے تھے، یہ جین الگ پہچانے جاتے تھے، یہ کائست الگ پہچانے جاتے تھے، یہ سکھ الگ پہچانے جاتے تھے، ہر قوم کے الگ 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 تھے۔ انگریز ہندوستان میں 200 سال حکومت کیا، 200 سال اس نے حکومت کر کے ہندوستان کی دولت انگلستان کو بھیج دی۔ ایک کام یہ کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ ہندوستان کی تمام قوموں کی تعلیم کا میدان ہاتھ میں لے کر سب کے ذہن بدل دیے، سب کے ذہن بدل دیے۔ اب وہ تہذیبوں کی رنگا رنگی ختم ہو گئی، وہ خیالات اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا شوق ہندوؤں میں بھی نہیں رہا اور ہمارے مسلمانوں میں بھی نہیں رہا، سب میں سے نکال دیا، ہر قوم میں سے نکال دیا۔ مذہب کے ساتھ جینے کا شوق ختم کر دیا، فیشن کے ساتھ جینا سب کو سکھا دیا، فیشن کے ساتھ رہو، چلو ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، زمانہ کیا کر رہا وہ کرو بھائی، خاموش جی لو آرام سے، کیا کو مصیبت۔ آپ دین کا نام لیں گے، آپ سنت کا نام لیں گے، آپ نبی کے طریقے کا نام لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی، تو پھر اس دنیا میں محتاج ہونا پڑے گا، بھوکے مرنا پڑے گا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ یہ انگریزوں نے ماحول بنایا، ایسی باتیں چلائی انہوں نے، تو جتنے ان کے تحت ان کے سسٹم سے پڑے، سب کا یہ ذہن بن گیا، سب کا یہ ذہن بن گیا کہ اگر ہم دین کی بات کریں گے، نبی کی بات کریں گے، تو پھر ہم جی نہیں سکتے دنیا میں، ہم کیسے جیئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ہم تمہارے دین مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم شدت پسندی کے مخالف ہیں۔ تو گدھوں کو، احمقوں کو کون پوچھے کہ وہ شدت پسندی کیا ہے، وہ اسلام کیا ہے، وہ مذہب کیا ہے، کون پوچھے ان سے؟ ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ جو بول دیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ دہشت گردی ہے یہ، تو ان سے پوچھو کہ بھائی دنیا کی ڈکشنری میں آج تک دہشت گردی کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے کوئی معنی نہیں لکھے۔ کس کو دہشت گردی بول رہے ہیں؟ انڈیا کسی اور چیز کو بول رہا، امریکہ کسی اور چیز کو بول رہا، کوئی کسی اور چیز کو۔ اور ساری دنیا کی دہشت گردی کی تعریفوں کو آپ جمع کرو تو ایک لفظ بنے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا دہشت گردی، ایک لفظ بنے گا۔ کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، سنت پر چلنے والوں سے تکلیف ہے بس۔ اب کتنے مسلمان ہیں، برائے نام ہیں، نام مسلمان رکھ لیے، ان کا عقیدہ ہے ہوں گا اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں پر اس پر چلتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اچھے مسلمان ہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، بہت اچھے مسلمان ہیں، ایسے رہنا مسلمانہ بول رہے، ان کو سیمپل میں پیش کر رہے، کسی کو غلط نہیں بول رہے، کسی چیز کی نہیں۔ ان کو بلائے تو کرسمس میں بلائے تو اس میں آ جا رہے ہیں، کیک کاٹو بولے تو اس میں چلے جا رہے ہیں، یہ کرو بولے تو۔ کتنے اچھے مسلمان ہیں، سب کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوگا، آپ پوری دنیا کی حالت پہ غور کر لیں، برا وہی لگ رہا ہے جو ہمارے آقا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، بس وہ برا لگ رہا ہے۔ جو ان کا طریقہ چھوڑ دے تو کسی سے کوئی شکایت نہیں، سب اچھے ہیں، مسلمان اچھے ہیں، اسلام اچھا ہے، سب اچھا ہے، مگر برائے نام رہنا، عمل میں نہیں لانا اس کو۔ عمل میں لاتے ہی آپ شدت پسند، آپ فنڈامنٹلسٹ، آپ یہ آپ وہ، بس ہر تہمت لگے گی آپ پر اگر آپ سنت پہ جینا چاہتے ہیں، نبی کے طریقے پر۔ تو یہ بات اتنی کہی گئی
کہ جیسے مشہور ہے نا کہ جھوٹ اتنی دفعہ کہو کہ سچ بن جائے. تو اس بیکار کے فارمولے کو، اس غلط بات کو اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا کہ مسلمان بھی ایسا ہی سمجھنے لگے. اب بہت پڑھے لکھے مسلمان سب یہی کہتے ہیں بھائی یہ مولویوں نے اتنا سب پیدا کر دیا، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، اتنا ہی اسلام میں اور کیا ہے، یہ سب مولویاں ہیں، سب مولویاں کر رہے ہیں. تو ہمارے پڑوسی ملک میں ایک حکمراں تھی، تو انہوں نے ایک نعرہ نکالی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم کو مولا ازم چاہیے، ملا ازم نہیں چاہیے. یہ نکالا. تو مولا ازم کیا ہے؟ جو قرآن میں ہے ہم اس پہ چلتے ہیں بس، اور جو مسئلے مسائل ہیں سب ملاؤں کے بنائے ہوئے. ہم کو یہ دین نہیں چاہیے، ہم کو یہ اسلام نہیں چاہیے، ہم کو ملاؤں کا اسلام نہیں چاہیے، ہم کو صرف قرآن کا اسلام چاہیے. تو بھائی کون ملا ہے جو قرآن سے ہٹ کے بولے، اور بولے تو کون مسلمان ہے جو قبول کرے گا؟ قرآن حدیث سے ہٹ کے بولنے والوں کی تو ہم ہی گردنیں ناپ رہے ہیں، ہم ہی ان کی مخالفتیں کر رہے ہیں. کتنے جلسے کر رہے ہیں، یہ قادیانی قرآن حدیث کے خلاف بولا، یہ شکیلی قرآن حدیث کے خلاف بولا، یہ فلاں قرآن حدیث کے خلاف. چھوڑ رہے کیا اس کو؟ ہم خود اس کے دشمن بنے. تو قرآن حدیث پہ چلنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن جب قرآن حدیث پر اس طرح چلو جس طرح نبی کے صحابہ نے چلا ہے، یہاں آ کے جو ہے مت ماری جاتی اور شامت پکارتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نسل پہ محنت کریں، بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچوں کو سچا دین دیجیے، یہ بچوں کو اپنا عقیدہ بتائیے، ان بچوں کو نبی کی عظمت بتائیے، ان بچوں کو قرآن کا مقام بتائیے، ان بچوں کو ایک ایک سنت کی قدر و قیمت سمجھائیے، ان کے رگ و ریشے میں بٹھا دیجیے، ان کی گھٹی میں اتار دیجیے. جب یہ بچے آہستہ 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 بڑے ہوں گے، یہی سماج ہوں گے، یہی سوسائٹی ہوں گی. بھائی یہ تو دنیا میں باری ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی رہے گی اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے سب پرواز کر جائیں، سب اڑ جائیں گے. یعنی ایک نسل آگے بڑھے گی. اب یہ بچے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی بچے تھے تو ہمارے اوپر جوان تھے، ان کے اوپر بڑے بزرگ لوگ تھے. وہ بڑے بزرگ لوگ قبرستان میں چلے گئے، اس کے بعد وہ جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، اور جو بچے تھے وہ جوانوں کی جگہ پہ آئے، اور ان کی جگہ خالی ہوئی، دوسرے بچے آئے، نئے بچے اس جگہ پر آئے. پھر اس کے بعد اب ہم بڑھاپے میں آئے ہیں، اس کے بعد ہم بھی دنیا چھوڑ کے آگے جائیں گے. اب جو جوان ہیں وہ ہماری سیٹ لیں گے، اور اب جو بچے ہیں وہ جوانوں کی سیٹ لیں گے، اور وہ سیٹ خالی ہوں گی تو نئے بچے پیدا ہوں گے، وہ لوگ آئیں گے. یہ دنیا ایسی چلے گی، ایسی چل رہی ہے ہزاروں سال سے، اور ایسے ہی چلے گی. اب مر جائیں گے بولے تو اگر آپ کو برا لگا تو بھی مر جائیں گے، نہیں لگا تو بھی مر جائیں گے، مرنا ہی. اب آپ کل بڈھے ہو جائیں گے بولے تو ارے میرے کیوں بڈھا بن رہے بولے تو اب بڈھا نہیں کیا جوان ہی رہیں گا کیا زندگی بھر؟ آگے چل کے بڈھا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو ہونا ہی ہے. یہ 4 سیٹیں رکھ دی ہیں اللہ نے، یہ بچوں کی، یہ جوانوں کی، یہ ادھڑ لوگوں کی اور بڈھوں کی، بس ختم. اس کے بعد نیچے جانا ہے، اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا. اگلی سیٹ اور نیچے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ، زمین کے اوپر نہیں. 5ویں سیٹ، 5ویں سیٹ ادھر ہے. تو اس کے بعد اپنے کو 5ویں سیٹ لینا ہی ہے. نہیں لیے تو دھکا مار کے بھی جاتے تھے. جانا ہے. اس لیے اپنے کو موت کے نام سے ڈرنا نہیں. ہمیں جب بھی حقیقتیں ہیں اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اس واسطے میرے دوستو یہ جو اب بچے ہیں یہ کل کے جوان ہوں گے اور پرسوں کے بڑے بزرگ ہوں گے. دنیا یہی سنبھالیں گے. اگر ان بچوں کو مسلمان کامل بنایا جائے اللہ کا دین محفوظ رہے گا. اور اگر یہ بچے ابھی سے بے دین ہو جائیں تو اس کے بعد جب جوان ہوں گے تو جوانوں میں سارے جوانوں میں بے دین گے. جب یہ بوڑھے رہیں گے پورے بوڑھے بے دین ہوں گے. اب پوری دنیا بے دین ہو جائے گی. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے یہ بچوں کو چھوٹا نہ سمجھو.
یہ بچوں کو معمولی نہ سمجھو، محنت ان کے اوپر ہوگی. ہمارے